بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ولایت اور اس کی اقسام کو سمجھنا ہے، اور ولایت جس میں واو کے اوپر زبر ہے اور ولایت جس میں واو کے نیچے زیر ہے، ان دو ولایتوں کے درمیان فرق کو سمجھنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے ہم ولایت کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں کہ ولایت کیا چیز ہے۔ ولایت کا اگر عربی زبان میں لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو یہ قرب یا اختیار کا ہے۔ اختیار یعنی کہ ولایت کوئی بھی شخص اللہ کی قرب کا سفر شروع کر دے، یا ولایت کوئی بھی شخص اللہ کی راہ کو اختیار کر لے تو وہ درجہ ولایت کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اگر ولایت کی حقیقت کی بات کی جائے تو یہ استقامت قلب و روح کا نام ہے۔ ولایت کا حاصل ہونا، عمل صالحہ کے اوپر قائم رہنا، قلب و روح کی استقامت کے ساتھ راہ حق کے اوپر چلتے رہنا، گامزن رہنا، یہ ولایت ہے۔ اللہ کی یہ دوستی، یہ ولایت، اس کی دو قسمیں ہیں، میجر دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ولایت عامہ کہا جاتا ہے اور ایک کو ولایت خاصہ کہا جاتا ہے۔ دو اقسام، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ۔ سب سے پہلے ہم ولایت عامہ کی بات کرتے ہیں۔ ولایت عامہ یہ ہے جو کہ تمام مومنین کو حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی شخص کلمہ گو مسلمان ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، فرائض الہیہ کی پابندی کرتا ہے، اس کو ولایت عامہ ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اس میں تمام صالح مسلمان شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من ظلمات الی النور، کہ اللہ تو ان تمام لوگوں کا دوست ہے جو کہ ظلمات سے نور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنا سفر اندھیروں سے نور کی طرف کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ صالح مسلمان جو کہ نیک عمل کر رہا ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اندھیرے سے نور کی طرف پلٹ رہا ہے، اس راہ پہ گامزن ہے، اس کو ولایت عامہ ضرور حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ولایت خاصہ کی۔ ولایت خاصہ کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں۔ ولایت خاصہ، یہ ولایت فقط ارباب سلوک، یعنی کہ کسی استاد، کسی شیخ کی پیروی کے اندر راہ حق کے سفر کو اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ ولایت خاصہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو فقط پرہیزگار لوگ ہی ہیں، لیکن اکثر یہ لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر پرہیزگاری، تقوی کی اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تقوی کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اللہ کے دوست اعمال صالحہ ہی کرتے ہیں، مگر یہ اعمال صالحہ سے پہلے بنیادی نقطہ پر کام کرتے ہیں، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے تطہیر قلب، یعنی کہ اپنے قلب کی صفائی، اپنی نیت کی درستگی، اپنے اندر اپنے باطن کو درست کرنا۔ یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے اس پر کام کرتے ہیں، کیونکہ صالح مسلمان فقط شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے،
جس کے متعلق ہم نے ولایت عامہ کی بات کی. اچھی عمل تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں ہی اچھے عمل کر رہے ہیں. لیکن جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. دیکھیں عمل تو ہے، دو لوگ ہیں، دونوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اس کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اس کیفیت تک ضرور آ جاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے وضو کیا اور جا کے اچھی نیت سے نماز پڑھ دی، بس وہ گیا، نماز اس نے پڑھی، وہ بھی نماز ہی ہے، وہ بھی اچھا عمل ہے. لیکن ایک شخص درجہ احسان پہ فائز ہو کے اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی نماز پڑھ رہا ہے، صاف نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قلب کی صفائی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اللہ کے نور کو اپنی ذات میں سمیٹتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اب ان دو نمازوں میں فرق تو ہوا نا. ایک ولایت عامہ والی نماز ہوئی اور دوسری ولایت خاصہ والی نماز ہوئی، تو یہ دونوں میں فرق ضرور ہوتا ہے. یعنی جو شخص راہ حق کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے وہ ایک خاص انداز میں چل رہا ہوتا ہے. ولایت عامہ اور ولایت خاصہ، ان دونوں کے حامل جو صالح مسلمان ہوتے ہیں دونوں ہی راہ حق کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. مگر یہ جو ولایت خاصہ کے اوپر، جو ولایت خاصہ کے حاصل شدہ جو صالح مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی کر تو وہی عمل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے اعمال کی نیت کو فقط اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ان کی توجہ ہر وقت اپنے قلب کی نیت کے اوپر رہتی ہے، کیونکہ قلب ہی آپ کی روح کا وہ حصہ ہے جہاں نفس اور شیطان حملہ کر کے انسان کو تاریکی کی طرف لوٹاتا ہے یا اس کے عمل کو برباد کرتا ہے. اگر قلب کی اصلاح کر لی جائے تو اس کا نور ہی انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ اچھا ہو تو سب اچھا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سب خراب ہے. یاد رکھو وہ قلب ہے. تو انسان کے وجود میں وہ قلب ہی ہے، روح کا قلب ہے، اور قلب جس کو ہم قلب صبوری کہتے ہیں اور ایک قلب نوری ہے. یہ لمبی معاملات ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جب تک آپ تطہیر قلب کے معاملات کی طرف نہیں آتے اس وقت تک ایک خاص ولایت خاصہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، آپ گروپ کو جوائن کر لیجئے گا. انشاءاللہ اسی رمضان میں کچھ دن کے اندر ہم ایک 11 روزہ ذکر کی، تطہیر قلب کی خاص طریقے کے اوپر ایک کلاس رکھیں گے، جس کے اندر 11 دن باقاعدہ آپ کو ذکر کرایا جائے گا، تطہیر قلب کے معاملات سمجھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو بڑے ہی احسن انداز میں اندر سے معاملات کھلنا شروع ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے. باقی ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر اوپر لکھ دوں، آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، 033368211718. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات اسی ولایت خاصہ کے متعلق فرماتے ہیں، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان. دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض بہت. شریعت کے معاملات تو ہر ایک جانتا ہے، اچھے عمل ہر ایک جانتا ہے، لیکن اس اچھے عمل کے ساتھ اس کی نیت کی درستگی، قلب کی صفائی. ایک شخص ہے جس کا قلب درست نہیں ہے، وہ مسجد میں بھی جا کر نور حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ قلب ہی ناپاک ہے، قلب کے اندر برے خیالات ہیں، وسوسات ہیں، انہی چیزوں کو جگہ دی ہوئی ہے، تو وہ مسجد میں بھی جا کے نور حاصل نہیں کر پائے گا. اور ایک شخص کو قلبی پاکی حاصل ہے تو وہ چاہے کسی بری سے بری جگہ بھی چلا جائے تو پھر بھی پاک ہے. پاک پلیت نہیں ہوندے یا حضرت باؤ، چاہے وچ رہن پلیتی ہو. جب پاک ہو گیا، قلب پاک ہو گیا، تو آپ اس کو کسی پلیتی والی جگہ بھی لے جائیں گے تو اس کا قلب جو پاک ہے. احباب، ولایت عامہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پر مہربان ہے، لیکن
ولایت ایک عامہ کا حامل انسان نفس و شیطان کے لیے آسان شکار بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کو تطہیر قلب کی دولت ہی نصیب نہیں ہوتی، اس نے اپنے قلب کی نیت اور ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی ہوتی، تو وہ کسی بھی وقت نفس اور شیطان کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ لیکن ولایت خاصہ، یہ لوگ پہلے اپنے قلب کی اصلاح کرتے ہیں۔ جا جا وڑدا مندر مسجد کدی من اپنے وڑیا ہی نہیں، ایویں لڑدا شیطان لل بندیا کدی نفس اپنے لڑیا ہی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قلب کی اصلاح کر کے اپنے نفس کے خلاف چل کے پھر اچھے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ میں آپ کو ولایت خاصہ کے حاصل شدہ انسان کی سب سے بڑی نشانی بھی بتا دوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت مثبت ہوتے ہیں، ان کی سوچیں بہت مثبت ہوتی ہیں۔ یہ بھی حضور نبی کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص کی ہی عنایت ہوتی ہے کہ وہ مثبت ہو جاتے ہیں، جیسے حضور سب سے مثبت تھے، اور وہ ہر ایک کے اندر مثبت پہلو ہی دیکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی وہ کسی میں نہیں دیکھتے۔ ہم تو لوگ اگلے بندے کے اندر نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں۔ ولایت خاصہ کے حامل انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اگلے بندے کے اندر مثبت پہلو دیکھے گا، چاہے لاکھ برا انسان ہو وہ پھر بھی اس میں سے مثبت پہلو نکال لے گا۔ آج کل کے دور میں تو لوگ اچھے سے اچھے انسان میں بھی منفی پہلو نکال لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ لوگوں میں مثبت پہلو ہی دیکھتے ہیں۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیونکہ ان کی نگاہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنے مثبت ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی پھر مثبت ہو جاتے ہیں، ان کی تقدیریں بھی بدل جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ولایت اور ولایت میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں ہی ولایت خاصہ کے حامل لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ ولایت ہے یا وہ ولایت ہے۔ پہلے ولایت کی بات کرتے ہیں، جس میں واو کے اوپر زبر ہے۔ ولایت بندہ اور اللہ کا ایک قرب کا معاملہ ہے، قرب ذاتی کا معاملہ ہے، ایک ایسا خاص معاملہ ہے جو فقط اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہی خاص ہے، اس کو ہم ولایت کہتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ان کا اللہ کے ساتھ ایک خاص معاملہ جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جلوت ہے، چاہے وہ خلوت ہے، چاہے وہ لوگوں میں ہے، چاہے وہ اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک خاص محبت کا معاملہ یہ ولایت ہے۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ ولایت جس کو حاصل ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، کیونکہ یہ ہر روح کا اللہ کے ساتھ ایک جدا معاملہ ہے، کوئی دوسرا اس کی ولایت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ولایت ایک پرائیویٹ چیز ہے، اللہ اور اس کے بندے، اللہ اور ایک روح خاص کے درمیان، یہ ولایت ہے۔ اب اس کے بعد ولایت کی بات کرتے ہیں، جس میں واو کے نیچے زیر ہے۔ یہ بندہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں مقبولیت کی عطا ہونے کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی مخلوق کے اندر مقبول کر دیتا ہے۔ اس مقبولیت کا تعلق ولایت کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی مخلوق میں سے اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا رہتا ہے، اس کے قلب کو خوش کرتا رہتا ہے۔ اس کو لوگوں سے جو محبت مل رہی ہوتی تو وہ اللہ ہی کی محبت ہے، لیکن مخلوق کے ذریعے سے اس کو مل رہی ہوتی ہے، تو یہ ولایت ہے۔ تو اصل میں ہمیں جس چیز کی کوشش کرنی چاہیے وہ ولایت ہے، یعنی کہ جب آپ تطہیر قلب کے معاملات کی طرف آتے ہیں اور اپنے قلب کی صفائی کی طرف آتے ہیں تو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے، آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک ذاتی قرب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس پہ گامزن رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو پھر ولایت بھی عطا کر دیتا ہے کہ لوگوں میں بھی آپ کی اس پاکی کے، آپ کی اس تطہیر قلب کے
चर्चे करा देता है और आपसे लोगों को फिर वलायत मिलना शुरू हो जाती है। तो ये था वलायत और विलायत का जो मामला है वो अर्ज कर दिया। एक खास फर्क यहाँ पे याद रखा जाए कि वलायत अल्लाह और बंदे का जो कुर्बे ज़ाती है, ये जिसको मिल गया ये कभी वापस नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको एक दफ़ा पसंद कर लेता है, फिर वो बेशक कुछ मामलात हो भी जाएं तो भी वो मामला जुड़ा ही रहता है। लेकिन जो विलायत का मामला है, अगर आप फिर कुछ गलती कोताही होगी तो विलायत के मामलात वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर ख़ता होगी, जब इंसान के अपने मामलात ख़राब होंगे तो वो मखलूक की उस तरह से रहनुमाई भी नहीं कर पाएगा। और वो मामलात, क्योंकि वो अल्लाह इसीलिए मोहब्बत ज़ाहिर कर रहा होता है कि मखलूक को भी वलायत का फैज़ उस इंसान के ज़रिए से दे दिया जाए। वलायत खासा की भी किस्में हैं, इंशाअल्लाह वो आगे किसी वीडियो में आपसे अर्ज़ कर दी जाएंगी। तो आज की हमारी जो वीडियो थी वो इसी मौजू के ऊपर थी और आपको एक ख़ास नुक्ता समझाना था। वलायत के मामलात, उसकी अक़साम के ऊपर हमने गुफ्तगू की कि वलायत क्या है, उसकी वलायत खासा, वलायत आमा। वलायत खासा की अभी किस्मों की हमने बात नहीं की। ये वलायत खासा के अंदर जो वलायत है और जो विलायत है, इसके दरमियान जो हमारा फ़र्क है उसको आप अहबाब के सामने रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन मामलात की समझ अता फ़रमाए और हमें इस राह हक़ के ऊपर चलने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।